رمضان از ابو دیٹ کہ ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے. اگر ہم اس کو سیریسلی جانیں کہ ہم ٹریجرز اکٹھے کر سکتے ہیں, ہم اپنی ساری زندگی گناہوں کو بچوا سکتے ہیں, اور ہم اپنے یعنی سبحان اللہ ہم میں سے کون شخص ہے جس نے دعائیں قبول نہیں کروانی. روزے دار کی دعا صرف افطاری کے ٹائم قبول نہیں ہوتی, جب سے روزہ شروع ہوا تب سے لے کے ہم سحری سے پہلے بس وہ یا تو اپنا اسکرولنگ چل رہی, سحری کا ویٹ ہو رہا ہے, جی اماں جی سحری پکا رہی ہیں, ہم توبہ استغفار نہیں کرتے. کوالٹی ہے لوگوں کی وبالاسحار هم یستغفرون کہ ساری ٹائم سحری ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں. سو علماء سے کہ ٹیک بینیفٹ آف دیٹ ٹائم, سحری والا جو ٹائم ہے اس پہ کثرت سے استغفار کرو. سو اگین آئی تھنک ویلیو اس میں نا طاہر بھائی میری ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ پرائمریلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سب سے زیادہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جس کو بندہ محاسبہ نفس کی جس کو عادت ہو. اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان مشکل بھی ہے, ڈیفیکلٹ چیلنجنگ بھی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن وہ ڈیفیکلٹی انسان کو بالکل نہیں فیل ہوتی جب انسان کو احساس ہو یا ندامت ہو یا گلٹ ہو اور وہ واقعی رمضان کو ایز این اپرچونٹی کے طور پہ اس کا ویٹ کر رہا ہوں, انتظار کر رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے فار ایگزامپل اللہ نہ کرے وہ کسی بیماری کا شکار ہے, تو اس کو اگر کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں یا کچھ میڈیسنس لینی پڑتی ہیں تو بعض اوقات وہ یعنی اس ٹائم یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں ہاسپٹل میں جاؤں گا, وہاں پہ جا کے میرے سے ٹریٹمنٹ ہوگا, مجھے کٹس لگیں گے, مجھے وہ ہوگی, پین ہوگی. اس کے نزدیک یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک بڑا پرپس اس کے سامنے وہ ہوتا ہے. اینڈ ان دا سیم مینر اگر ہم دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس بندے کو جس نے گناہ کیے پورے 11 مہینے اور وہ بیچارہ اب ترس رہا ہے کہ استغفار کے لیے کہ اللہ مجھے کسی طریقے سے, اور وہ محاسبہ, اور یہ کبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو احساس ہو, جب اس کو ایک ریئلائزیشن ہو کہ میں نے کچھ برا کیا ہے. اگر وہ برائی کی اس کو احساس نہیں ہے نا تو وہ تو پھر وہ اس کے نزدیک تو یہ بوجھ ہی بوجھ ہے. لیکن جتنا اس کو احساس گہرا ہوگا نا, جتنا اس کو غم زیادہ ہوگا, جتنا وہ اس کے لیے تو رمضان کی مشکل سے مشکل گھڑی اس کے لیے آسان ہوگی. وہ کہے گا یہ تو میرے لیے جنت آ گئی, میرے لیے اپرچونٹی آ گئی. تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تو سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ کون ہے جو محاسبہ نفس کرتا ہے اور پھر اس محاسبہ نفس کے بدلے میں موت کے بعد والے جو اعمال ہیں اس کی تیاری پہلے کر لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تو میں اپنے بھائیوں کو ایک اور بھی آپ سے شیئر کروں. سلف یہ کہتے ہیں کہ جو رجب ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان جو ہے یہ پانی دینے کا مہینہ ہے, اور رمضان کاشتکاری کرنے کا, کاٹنے کا مہینہ ہے. واٹ وی ڈو از رمضان سے 1-2 دن پہلے سوچا یار رمضان آ رہا ہے کیا کرنا ہے, گروسری بھی اس دن کر لی, اچھا عید کی شاپنگ بھی رمضان کے آخری عشرے کے لیے رکھ دی کہ وہاں اس ٹائم کر لیں گے, پہلے نہیں کی رمضان سے, حالانکہ رمضان سے پہلے کی شاپنگ کر لیں. ٹھیک ہے, رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں, رجب میں روزے رکھیں, قرآن کی تلاوت شروع کریں, شعبان میں اس کو اور پرفیکٹ کریں, اور رمضان میں اس کا ایگزیکیوشن کریں کمال کی. ہم شروع کیا کرتے ہیں, اور یہ جی کل فرسٹ رمضان ہے گائز, اپنا اسکیجول بنا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, ہم ایسے اتنے بجے اٹھیں گے, اتنے بجے سوئیں گے, اینڈ ایوری ٹائم وی فیل اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ یار میں کیوں فیل ہو رہا ہوں, بیکاز ہم نے کبھی پلاننگ نہیں کی تھی, ہم نے اسی دن شروع کرنا چاہا. اچھا اس پہ نا طاہر ایک اور چیز جو میں ایڈ کروں گا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے بات کی نا کہ رمضان المبارک کی آپ نے مثالیں دی کہ گناہوں کے بخشوانے کا, یہ بات سمجھنا ہمیں ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان سے بینیفٹ اٹھانا یہ مستحب نہیں ہے, مباح نہیں ہے, بلکہ فرض ہے. فرض اس لیے ہے, فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو گناہ ملے گا. مستحب یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لو تو فائدہ ہے, نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. میجورٹی آف دا پیپل دے بلیو کہ رمضان سے فائدہ اٹھانا بیسکلی مستحب ہے, یہ ایک آپشنل, ایک والنٹری ایکٹ ہے. حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے 3 دفعہ جو کہا تھا آمین آمین, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما رہے تھے, تو اس میں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے بد دعا دی, آپ نے فرمایا رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له, وہ بندہ برباد ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, اور آپ نے کہا دخل فی النار, آپ نے ایک حدیث میں دخل فی النار کے بھی کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا وہ بندہ کہ ادرک رمضان فلم یغفر له, کہ جی وہ رمضان المبارک اس کی زندگی میں آیا اور اسے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ایسا بندہ جو ہے اللہ معاف کرے, یہ مطلب اس سے پتہ چلا کہ یہ آپشنل نہیں ہے, یعنی رمضان آ رہا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ نے اسے فائدہ اٹھانا ہے.